بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج درس ریاض الصالحین کے باب نمبر 2 کی حدیث نمبر 19 کی کچھ تشریحات جو باقی رہ گئی تھیں، جو مسائل اور جو مواعظ اس سے حاصل ہوتے ہیں، اس پر گفتگو ہے۔ حدیث اور اس کی تشریح ہم پڑھ چکے تھے، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کر دوں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ تعالیٰ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خفین موضوع پر مسح کے سلسلے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، تو میری آمد کا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو انہوں نے مجھے فضیلت علم کی ایک حدیث سنائی اور فرمایا کہ ان الملائکۃ تضع اجنحتھا رضاء لطالب العلم رضاء بما یطلب، کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس کا مطلب 2-3 مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور پھر انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آدمی پیشاب پاخانہ کر لے موزے پہننے کے بعد وضو کے ساتھ، تو کیا پاخانہ پیشاب کرنے سے اس کا مسح ٹوٹ جائے گا اور اسے موزے اتار کر دوبارہ دھونے ہوں گے پاؤں، یا اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت صفوان بن عسال نے ان کو یہ حکم دیا کہ جب ہم سفر میں ہوا کرتے تھے تو ہم اپنے موزے 3 دن 3 رات تک اتارتے نہیں تھے، اور اسی طرح ان پر مسح کرتے رہتے تھے۔ البتہ اگر جنابت لاحق ہو جائے، یعنی آدمی پر غسل فرض ہو جائے، تو پھر موزے اتار کر پورا وضو کرنا اور غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور بات پوچھی، اور وہ یہ پوچھی، بلکہ وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ زر بن حبیش رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات پوچھی کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ اس کے درجے تک نہ پہنچتا ہو، کسی جماعت سے محبت کرتا ہے، ان جیسے اعمال اس کے پاس نہیں ہیں، تو کیا یہ ان کے ساتھ مل جائے گا؟ تو اس پر حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سلسلہ کلام کا جاری رہا، اور اس گفتگو میں ایک بات اور سامنے آئی، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے کی مقدار بیان کی کہ اس کی چوڑائی کتنی ہوگی۔ وہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے، جو شام کی طرف ایک دروازہ ہے جو جنت میں جاتا ہے، اور اس دروازے کی چوڑائی اتنی ہے کہ سوار 40 سال تک، یا فرمایا 70 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے گا۔ تو یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ اب اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو ویسے تو بہت ہیں، لیکن ہم چند ایک آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کسی بھی مسئلہ میں تردد ہو، ذرا سا بھی خلجان ہو، شک ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا حکم کیا ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرت کا مسئلہ ہو، کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، آپس کے رشتہ داروں کے تعلقات اور ان کے مسائل ہوں، کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو اور آپ کو تردد ہو کہ اس میں شرعی حکم کیا ہے، یہ جو میرے ذہن میں ہے یہی ہے یا کچھ اور ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی ہدایت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں حکم معلوم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھو۔ اور اس آیت کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السوال، جو آدمی عاجز ہے، خود کسی حکم تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی شفا یہ ہے کہ وہ کسی جاننے والے سے سوال کرے، پوچھے۔ تو ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم بلا تردد اور بلا شرم اور جھجک وہ علماء سے پوچھیں،
کسی قسم کی شرم اور حیا درمیان میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جیسے حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کا انتخاب کیا، اور قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، اور حدیث میں بھی اس طرح کی ہدایات ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اپنے دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ پوچھنے کے لیے، دین کے مسائل پوچھنے کے لیے، شرعی احکام معلوم کرنے کے لیے کسی ماہر، متقی اور پرہیزگار اور تجربہ کار قسم کے عالم اور مفتی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی وبا ہے کہ جگہ جگہ دارالافتاء بھی بن گئے، جگہ جگہ تخصصات بھی ہو رہے ہیں، اور ہر کس و ناکس وہ تخصص کا لیبل لگا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ مفتی کہلاتا ہے، اور کسی کو اگر 2-4 لفظ لکھنا آ گئے ہیں تو فیس بک پر وہ بڑا دانشور بن جاتا ہے، اور لوگ اسے عالم دین سمجھ کر، مفتی سمجھ کر اس سے مسئلے پوچھتے ہیں، اور وہ غلط سلط مسئلہ بتاتا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے ہر فن کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، آپ کسی کمپاؤنڈر سے وہ سرجری نہیں کروائیں گے، آپ کسی کمپاؤنڈر سے اپنے دل کا علاج نہیں کروائیں گے، آپ کسی کمپاؤنڈر سے اپنے کینسر کا علاج نہیں کروائیں گے۔ اسی طریقے سے دین کے مسائل کے جو ماہرین ہیں، جن پر اکابر علماء کو اعتماد ہے اور وہ ان کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتا سکتے ہیں، یہ مفتی ہیں، تو انہی کے پاس جانا چاہیے اپنے مسائل کے لیے۔ ہر کس اور ناکس سے مسائل پوچھ کر اپنے دین کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کسی ماہر مفتی کے پاس آپ جائیں گے تو وہ اس مسئلے سے متعلق تو آپ کو آگاہی دے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کے متعلقات، اس کے جزیات بھی بتاتا ہے، جس سے آپ کو اور زیادہ فہم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ضروری مشورہ اگر آپ کو کرنا ہو تو وہ بھی آپ کو دے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں خراب ہیں تو ایک تو ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اتنی بات بتا دینا، اور ایک یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کرنا کہ اس طرح کے حالات میں تم بیوی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرو، کس طریقے سے اس کی سرکشی کو کم کرو، کس طریقے سے اس کے اندر اگر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کیسے کرو، آپ کو بہترین مشورہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مسافر کے لیے جو مسح کرنے کی گنجائش ہے موضوع پر، اس کا تو اس حدیث میں بیان ہو گیا کہ 3 دن اور 3 رات ہے، لیکن مسلم شریف کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی ایک روایت میں مسافر اور مقیم دونوں کا حکم مذکور ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نمسح للمقیم یوما ولیلۃ وللمسافر 3 ایام۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کرنے کا حکم فرماتے تھے، مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات۔ تو اس طرح دونوں کا حکم معلوم ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات یہ معلوم ہوئی، اور معلوم اس روایت سے تو نہیں ہوئی لیکن ویسے آپ کے علم میں ہونی چاہیے، کہ موضوع پر مسح کرنے کی روایات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے ایسی حدیث سے صرف فقہاء اور محدثین نے نہیں بلکہ متکلمین علماء امت نے بھی اس مسئلہ کی اہمیت بیان کی ہے، اور اس کے ضمن میں صراحتاً لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ خفین پر یعنی موضوع پر مسح کی قائل ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک مسح علی الخفین کا قائل نہیں ہوا جب تک 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی روایات میرے سامنے نہیں آ گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مضبوط روایات ہیں۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عشق کے دعویٰ کرنے والے بعض فرقے، وہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا اس حدیث کو نہیں مانتے، اور وہ موضوع پر مسح کے منکر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے اشاروں کے منتظر ہوتے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا اتباع کرتا ہے، لیکن یہ اس کا اتباع کرنے کی بجائے مسح کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 6،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نعم کان یامرنا، حضرت علی فرماتے ہیں نعم کان یامرنا ان نمسح للمقیم یوما ولیلۃ وللمسافر ثلاثۃ ایام۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہو تو اپنی کمزوری کی حالت میں ان رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ عام طور پر قاعدہ تو یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا بہتر اور اولیٰ ہوتا ہے، لیکن کبھی آدمی رخصت پر عمل کرنے کا اس کے حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرے اور حد سے زیادہ مشقت نہ اٹھائے، لیکن وہ عزیمت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر ضروری مشقت میں ڈالتا ہے، تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب ان تؤتی برخصہ کما یحب ان تؤتی بعزائمہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتے ہیں ایسے رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران غزوہ ہو رہا تھا اور رمضان تھا، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں مکہ فتح ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے اور بہت شدید مشقت میں ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ روزہ افطار کر لیں۔ ان کو تردد ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ستو کا پانی منگوا کر خود ان کے سامنے روزہ افطار کیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ رخصت پر عمل کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہاں یأمرنا آپ ہمیں حکم فرماتے تھے، تو امر کے بارے میں پہلے بھی ایک بحث گزر چکی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے عام طور پر، لیکن یہاں یہ امر وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ تو جب وجوب پر دلالت نہیں کرتا لیکن کم از کم اولیٰ اور بہتر ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو رخصت پر عمل کرنا بھی افضل ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی بہادری نہیں دکھانی چاہیے ہر موقع پر، ہاں جب ہمت ہو قوت ہو تو عزیمت پر ہی عمل کرنا چاہیے، لیکن جب آدمی کو کمزوری ہو اور آدمی عزیمت پر عمل کرنے میں خواہ بہت زیادہ مشقت میں پڑتا ہو تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ رخصت پر عمل کرنا بھی بندگی کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے، تو یا انا اذا کننا سفرا او مسافرین، تو یہ ساری کیفیات بیان کرنے کی عادت شریفہ تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت تھی اور وہ اس میں فنا تھے۔ بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا، جس کیفیت میں دیکھا، اس حالت اور کیفیت کو بھی آگے بیان فرمایا، اور آگے بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایسا نقشہ کھینچا کہ آج انہی کی یہ کاوشیں ہیں اور ان کی مبارک سعی ہے کہ جس کی بنا پر آج 1400 سال کے بعد بھی ہم 15ویں صدی میں ہیں، اور جب حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات سامنے آتے ہیں، تو وہی نقشہ اور وہی منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ 8ویں نمبر پر جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر دیہات میں رہنے والے لوگ تعلیم و تعلم اور وسائل کی کمی کی بنا پر آداب اور تہذیب سے زیادہ آشنا نہیں ہوتے اور آداب کی ان میں کمی ہوتی ہے، جبکہ شہروں میں رہنے والے مدنی الطبع، مہذب اور باادب ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور اسی طریقے سے ان کا پورا قبیلہ، بھائی وغیرہ سارے جب مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جہاں انہوں نے دیگر انعامات الہیہ کا ذکر کیا، وہاں انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو دیہات سے اٹھا کر یہاں شہر میں لے آئے۔ تو گویا شہر کی زندگی دیہات کی زندگی سے کئی اعتبار سے بہتر ہوتی ہے، اگرچہ فتنے اور شرور بھی شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شہر کی خیروں کو ہمارے لیے مقدر فرمائے۔
نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حاضری کے وقت آواز پست رکھنے کا حکم تھا، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ وفات کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر حاضری ہو تو آواز کو پست رکھنا چاہیے، کیونکہ تمام اہل سنہ والجماعہ کا اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو کوئی خوش نصیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر حاضری دیتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھ پر سلام کہے گا، سمعتہ، میں اسے سنتا ہوں، ومن صلی نائیا ابلغتہ، اور جو دور سے سلام بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس عقیدے کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ روضہ مطہرہ پر حاضری ہو تو وہاں بھی باادب حاضری ہو، وہاں بھی آواز کو پست رکھا جائے، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جا رہی ہو وہاں بھی اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ زیادہ تفصیل سے اگر اس موضوع پر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو امام اہل سنت ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے تسکین الصدور فی احوال الموتى و اہل القبور، اور دوسری کتاب ہے المسلک المنصور۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر کئی سوالات کا جواب دیا، اور وہ پھر کتابی شکل میں شائع ہوا، المحند علی المفند اس کا نام ہے۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ راہ راست پر قائم رہیں، اور جو اس سلسلے میں صحیح عقائد ہیں اہل السنہ والجماعہ کے وہ آپ کے علم میں آ سکیں۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ المرء یحب القوم ولما یلحق بہم، ایک آدمی کسی جماعت کو پسند کرتا ہے اور ان جیسے اعمال اس کے نہیں ہیں، وہ اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے ان تک نہیں پہنچ سکتا، تو کیا وہ ان کے ساتھ مل جائے گا؟ تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کو محبت ہو۔ تو بعض ظاہر بھی حضرات کو دھوکہ لگا ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ کو چھوڑ کر محبت کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، ہمیں صحابہ کرام سے عشق ہے، ہمیں اولیاء سے عشق ہے، اور عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمل کے بغیر ان حضرات سے ہمیں ان کا ساتھ حاصل ہو جائے گا اور قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے قطعاً دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس جملے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جتنے اعمال بھی کر لے کوئی آدمی، وہ اگر سچے معنوں میں اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے اور اپنی عاجزی اس کے دل میں ہے، تو وہ ساری زندگی عمل کرنے کے بعد بھی یہی سمجھے گا کہ میرے اعمال کی سطح ان گزرے ہوئے لوگوں کے اعمال کی سطح سے بہت کم ہے۔ سچا عاشق رسول، سچا صحابہ کا عاشق، وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں ان کے ساتھ مل سکوں گا یا نہیں۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ بغیر عمل کے آدمی ان کے ساتھ مل جائے گا، ورنہ قرآن و سنت کے احکام سارے بیکار جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ بس اللہ رسول سے محبت کرو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبت کے کچھ دلائل بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کسی آدمی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کے اطوار وہ اس کو بھی پسند کرتا ہے اور ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ تاصل الہ و تظہر حبہ، تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ واللہ لو کان صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا۔ ان المرء لمن یحب مطیع، اس لیے کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔
تو اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ جو لوگ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فرمان ہے کہ وہ پھر ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طور طریقے اپنائیں گے، ان کے سکھائے ہوئے اعمال پر عمل کریں گے، اخلاق پر عمل کریں گے، تو ان کے ساتھ حشر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں کے طور اطوار اپنائے، ان کے نظریات اپنائے، ان کے اعمال اپنائے، تو پھر یہ غلط فہمی اپنے دل میں نہیں پالنی چاہیے کہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ اور 11ویں نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خوشخبری دی ہے، المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن۔ جہاں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، وہاں یہ ایک فطری طبی معیار اور کسوٹی بھی ہے، جس پر رکھ کر ہر فرد کو مولانا اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ معلوم ہو سکتا ہے ہر ایک کے بارے میں کہ اسے واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام سے، اولیاء سے کتنی محبت ہے۔ اگر اس کے اعمال و اخلاق، اس کی گفتار و کردار، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کی وضاقت، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، یعنی پوری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان میں اگر وہ غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر وہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام اسلاف کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کی نقل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور ان کے ساری تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پھر پیروی کرتے کرتے ایک دن ان کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، اور اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر دعویٰ تو محبت کا ہے، لیکن اس کے علاوہ اعمال نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی زندگی ہے، تو صرف محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ حشر نہیں ہوگا۔ 12ویں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قلوب میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت حد درجہ تھی، اس لیے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کھل کر وہ ہر چیز کے متعلق سوالات نہیں کر سکتے تھے، اس کو ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے، تو دیہاتی چونکہ بہت زیادہ آداب سے واقف نہیں ہوتا، تو وہ بے تکلف سوال کرے گا، اور یہ بھی تمنا ہوتی تھی کہ وہ آنے والا عقل مند ہو اور سمجھدار ہو، تاکہ وہ ڈھنگ کا سوال کرے، تو اس کے سوال کرنے کی بنا پر ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، وہ سوال کرے گا اور جواب ہم بھی سنیں گے۔ تو اسی سلسلہ کلام میں یہ بھی ہوا کہ وہ دیہاتی آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے سوالات کے جوابات بھی دیے اور کچھ اضافی باتیں بھی فرمائیں، اور اسی طرح بات چیت کے سلسلے میں آپ نے جنت کے دروازے باب التوبہ کا ذکر کیا کہ باب التوبہ کیا چیز ہے، اور کب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ کس جانب ہے، اور اس کی چوڑائی کتنی ہے، کب تک وہ کھلا رہے گا، اور سورج قرب قیامت میں کہاں سے طلوع ہوگا۔ ان جیسے سارے سوالات کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس میں گفتگو کے دوران آئے اور سب کو فائدہ ہوا۔ باقی باب التوبہ اور اس کی ابتدا، انتہا اور چوڑائی کا ذکر کرتے ہوئے ہم جیسے گناہ گاروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اس وقت تک تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں بالکل آخر میں جب یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت ایمان لانے والے کا ایمان قبول نہیں ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس سے پہلے تمہیں مایوس ہونے کی، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی اور جو ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔